الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ وإن لم تستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلا درجہ ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتے تو جو برائی ہو رہی ہے اس برائی کو دیکھ کر دل میں برا جانے۔ اس حدیث کے اندر انکار منکر کے 3 درجے بتائے گئے ہیں، یعنی برائی کو روکنے کے 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا۔ کوئی بھی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو دیکھ کر ایسے ہی نہیں گزر جانا ہے۔ ایک سچا امتی وہ ہے، وہ رکے گا۔ اور ہاتھ سے روکنا، اور ہاتھ سے کون روکے گا؟ ہر آدمی ہاتھ سے روک نہیں سکتا۔ ہاتھ سے وہی آدمی روکے گا جس کا اثر و رسوخ ہے، جو عہدے دار ہے، جو سرکاری آدمی ہے، یا کوئی گھر میں کوئی بڑا آدمی ہے، تو وہی آدمی ہاتھ سے روک سکتا، ہر آدمی ہاتھ سے روک نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، اولاد کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ استاد ہے، اپنے اسٹوڈنٹ اور شاگرد کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ محلے کا کوئی ذمہ دار ہے، عہدے دار ہے، کوئی اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اس کی بات چلتی ہے، وہ بھی کسی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے برائی کو۔ تو ہر آدمی ہاتھ سے روکنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر ہر آدمی ہاتھ سے روکنے کی بات کرے تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات ہو جائے گی، بسا اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر آدمی ہاتھ سے برائی کو روک نہیں سکتا، جو روکنے کی سکت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے۔ اور دوسرا درجہ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، اب مجبور ہیں تو زبان سے روک سکتے ہیں۔ آپ بولیے، بھائی آپ جو کر رہے ہیں کام غلط کام کر رہے ہیں، بھائی آپ دوسروں کا حق مار رہے ہیں، بھائی آپ جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ کر بتانا چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی، یہ کام غلط ہے، یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس طریقے سے زبان سے روکنا ہے۔ کبھی انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے روک سکتا ہے، تو اس آدمی کو کم سے کم اس کو دل میں تو برا جاننا چاہیے کہ بہرحال یہ کام بہت غلط نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے کا کام دل میں تو برا جاننا چاہیے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور آپ ہاتھ سے روکنے میں معذور ہو سکتے ہیں، زبان سے روکنے میں معذور ہو سکتے ہیں، لیکن دل میں برا جاننے کے سلسلے میں آپ معذور نہیں۔ اگر برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کو ٹٹول لینا چاہیے کہ میرے سینے میں ایمان ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک اور روایت میں ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اب یہ اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان انسان کے دل میں نہیں ہے۔ دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے تو سمجھیے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔
فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، دل میں برا ماننا۔ آج کیا ہوتا ہے، شروع میں ہم بھی اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن ہوتے 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 ہم بھی برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور برائی کو برائی بھی محسوس نہیں کرتے، برائی کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی ہو لیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے میرے بھائی، یہ بہت غلط بات ہے۔ برائی کو برا سمجھنے والا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، وہاں سے الگ ہو جائے گا، اسے غصہ آ کے میں ہاتھ سے روک نہیں پا رہا ہوں، میں زبان سے نہیں روک پا رہا ہوں، کیا کروں میں؟ تو کم سے کم دل میں برا جاننے والا وہاں سے کیا کرے گا، فوراً گھر میں آ کو بھی نکل کو چلے جائے گا۔ گھر والے سمجھ جائیں گے کہ برا مان گئے ہیں، تو اس سے بھی وہ رکیں گے۔ ارے فلاں صاحب ہمارے گھر میں نہیں آتے، ٹی وی چلتی رہے تو، گانے سنتے رہے تو، سنیما دیکھتے رہے تو فلاں صاحب کو بنتا نہیں، ہاں وہ گھر میں نہیں آتے، ہو نکل جاتے، خود بخود رک جاتا انہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو دل میں اگر برا نہیں مانتے ہیں تو پھر ایمان دل میں نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر۔ ایک اور بات ہے کہ برائی کو اس انداز میں نہ روکو کہ برائی بڑا فتنہ بن جائے، برائی بڑا فتنہ بن جائے۔ مثال کے طور پر یہ غلط کام ہو رہا ہے، آپ اس غلط کام کو روکیں گے تو ایک اور بڑی غلطی کھڑی ہو جائے گی، ایک اور پہلے سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہاں آپ کے لیے اس برائی کو روکنا جائز نہیں، ہونے دیجیے برائی کو۔ آپ برائی کو روکیں گے تو ابھی بڑی برائی بنتی ہے۔ وہ چھوٹی سی مثال ہے، ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، باقی آپ جا کے بولیں گے سگریٹ کیوں پی رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ کبھی کچھ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، جا کے شراب پی کے آ جاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، تو کیا ہے مجھے روکنے والا، اب کیا کرے گا؟ تو ایسے موقع پہ ہم کو برائی کو روکنے کی اجازت نہیں۔ جب برائی کو ہم روکتے ہیں تو پہلے سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے سے بڑی برائی ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو برائی سے روکنا جائز نہیں۔ یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھے، اچھی بات کو اچھے انداز میں سمجھانا۔ کبھی کیا ہوتا، بات اچھی ہوتی ہے، انداز کڑوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے، بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے کس انداز میں اسے بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، سمجھانے کے انداز میں، پیارے انداز میں، نرم لہجے میں، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو لے کر۔ بیچارہ غلطی کر رہا ہے، اسی حالت میں وہ مر جائے تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے، انگاروں میں جلنے والا کام کر رہا ہے، اس بیچارے کو میں کس طریقے سے جہنم سے بچا سکوں؟ وہ ہمدردی کا جذبہ اگر ہونا تو بات میں اسلوب آئے گا، نرمی آئے گی۔ چھوٹی سی مثال، ایک آدمی بائک لے کے جا رہا ہے، سائڈ اسٹینڈ نہیں نکالا ہے، آپ دیکھ کے کیا کرتے؟ چپ رہتے؟ بولو، چپ نہیں رہتے، اشارہ کرتے اس کو۔ اگر رکتا نہیں تو اپنی گاڑی تیز کر کے جا کے بولتے سائڈ اسٹینڈ، ہاں وہ شکریہ بولے گا۔ وہ دنیا کے ایک دھکے سے آپ بچانے کی اتنی فکر کر رہے ہیں، دوڑ کے جا کے بتا رہے ہیں، دنیا کے چھوٹے سے ٹھوکر سے بچانے کے لیے، پھر ہمارے دل میں نارے جہنم سے بچانے کی ویسی فکر ہے؟ دنیا کی تکلیف سے بچانے کا جو جذبہ آپ کے اندر ہے، ماشاء اللہ اچھا جذبہ ہے، لیکن اس سے اچھا جذبہ یہ ہے کہ اس کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ جیسے ہمدردی یہاں دکھائے نا، اس سے بڑھ کر ہمدردی وہاں کے لیے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انکار منکر کے یہ جو 3 درجے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ سمجھوتے کے انداز میں گفتگو کرنے اور پیارے لہجے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔